पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह प्रेसिडेंट गिरफ्तार हो गए। अदालत ने उनकी अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी और ये अबूरी जमानत उनको 3 जून 2020 को मिली थी और उसके बाद से तकरीबन 1 दर्जन दफ़ा 11 दफ़ा इस अबूरी जमानत में तौसी होती रही थी। और शहबाज शरीफ साहब ने आज भी बड़ी कोशिश की कि उनकी ज़मानत में तौसी हो जाए, लेकिन मौजूद जज साहिबान ने ज़मानत में तौसी नहीं की। नून लीग का कहना यह है और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को APC के बयानिए के बाद गिरफ्तार किया गया है और गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन को गिरफ्तार किया गया है। जबकि हुकूमत का कहना यह है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने, कि ये केसेस तो पिछले 1.5-2 साल से चल रहे हैं, ये आज के केसेस तो नहीं है जो कि कायम किए गए। साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर पे भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपोजिशन के लिए अब जो एहतसाब का अमल है वो बज़ाहिर एक मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जो केसेस इतने अरसे से चल रहे थे, अदालती छुट्टियां भी थीं, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और अब रेगुलर तारीखें भी अदालतों की लग रही हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी इस मामले पे तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि केसेस इतने लंबे लिंगर ऑन किस वजह से होते हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि शायद ये एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस भी इस हवाले से हो। शहबाज शरीफ साहब जिस केस में नाज़रीन गिरफ्तार हुए हैं उसे हुर्फ़े आम में TT स्कैंडल भी कहा जाता है। ये TT स्कैंडल क्या है, इस हवाले से हम आपको बताते आए हैं और आज आपको तफसीली रिपोर्ट दिखाएंगे, वो अकाउंट्स दिखाएंगे, उन लोगों से मुलाकात करवाएंगे जो उनके अकाउंट्स में पैसे डाल रहे थे। वो चेक्स आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से इनके अकाउंट्स में आए, वो कौन से घर थे, प्रॉपर्टी थी जो शहबाज शरीफ साहब ने खरीदी जिस वजह से आज वो गिरफ्तार हुए। सिर्फ ये एक केस नहीं है, काफ़ी सारे और इससे लिंक्ड इन्वेस्टिगेशंस, तहकीकात इनके बिजनेस मामलात के हवाले से चल रही हैं। मरियम नवाज साहिबा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी चौधरी शुगर मिल के केस में, इस वक्त बेल पे बाहर हैं। एक और केस शायद एवनफील्ड का है जिसमें उनकी जमानत हुई है, लेकिन चौधरी शुगर मिल की तहकीकात अभी चल रही हैं और उसमें शायद कुछ ऐसे हकायक, नए हकायक सामने आए हैं कि पता लग रहा है कि वहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक काफ़ी गोरख धंधा 1991-92 से चैदरन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड जो UN की स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को इसका बेनिफिशियल ओनर दिखाया गया है। और जब हमने नून लीग के दौरे इक़्तिदार में ये स्टोरी की थी तो उस वक्त बाकायदा स्टेट बैंक ने डिनाइल इसका दिया था, लेकिन अब हमें इतलात हैं कि जो तहकीकात इस हवाले से चल रही हैं वो दस्तावेज़ात भी सामने आ गई हैं जिसमें इसहाक डार साहब का रोल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन मार्कअप पे एग्जेम्पशन दी थी वो भी इसमें सामने आ गई हैं। और किस तरह से ये $15 मिलियन जिस पे इंटरेस्ट मिला के $20 मिलियन था चैदरन जर्सी का, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इन मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। नून लीग तो कहती है सब आपका किया धरा है जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब आज एक दफ़ा फिर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। आपने ये सारे केसेस में ये सारा क्रेडिट आपको जाना चाहिए कि आप क्योंकि एहतसाब के मुशीर बैठे और शहबाज शरीफ साहब फिर अंदर हो गए, मियाँ साहब मफरूर हो गए। मेरा नून लीग के बयानी में बड़ा इस वक्त तजाद भी है, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले शायद खान अब्बासी साहब मेरे बारे में कह रहे थे कि वो तो मुझे जानते भी नहीं है और पता नहीं कौन से उठ के आ गया है तो इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। तो उनकी बात मान ली जाए तो मैं नलायक आदमी हूँ, तो मेरा इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को उनके करतूतों की वजह से गिरफ़्तार किया गया है। जो उन्होंने गुल खिलाए थे आज उसी गुल से वो जो बूटे बन गए हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन आज की जो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला अरेस्ट, बेल कैंसिलेशन, अरेस्ट और उसके बाद जो मरियम साहिबा की विक्ट्री स्पीच है, वो विक्ट्री स्पीच, ये विक्ट्री स्पीच फतह की, कामयाबी की उन्होंने कामयाबी की। देखिए आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कहीं से कोई अपने चचा के लिए हमदर्दी नज़र नहीं आई, बल्कि उन्होंने एक चार्ज शीट आयद कर दी अपने चचा के ऊपर कि ये मुफाहमत की सियासत करते हैं जो इनकी ज़ाती एक काविश है। और साथ उन्होंने एक तजाद वाली बात ये कर दी कि इनको APC के बाद उस तसलसल में गिरफ़्तार किया गया है। तो अगर ऐसी बात मान ली जाए मरियम की तो फिर तो ये बात को बैठती नहीं है, क्योंकि अगर वो मुफाहमत की सियासत करते हैं तो फिर मुफाहमत का तो फिर हमें फ़ायदा था कि हम उनको बाहर रखते, अगर हम ही इसका फ़ैसला करने वाले हैं। ये असल में मरियम साहिबा इस वक्त
बन चुकी हैं, वो नून लीग पार्टी की सरबराह बन चुकी हैं ना, तो उस वजह से उनकी विक्ट्री स्पीच थी। उनको क्या पार्टी सरबराह बनने के बाद पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन भी उनकी जिम्मेदारी होगी? पार्टी की तंजीम साजी वो मरियम नवाज साहिबा की जिम्मेदारी होगी? जी, आपका देखा है आजकल तो नून लीग तो सुबह शाम दिन रात काम कर रही है, आधी रात को ही तंजीम साजी करते हैं, तो शायद उन्होंने भी तंजीम साजी शुरू कर देंगी। मुझे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद ये भी एकदम एहसास हुआ कि असल में जो उनकी क़यादत में तजर्बे का फुकदान है वो अगली नस्ल में आ रहा है। सुबह अगर आप देखिए तो बिलावल साहब ने एक ट्वीट की, उसके बाद मरीम साहिबा की एक स्पीच आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। दोनों में एक चीज़ मुंसलिक थी, दोनों वो बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि हमारा बाप जो है वो गलत किसी चीज़ में पकड़ा गया है, वो नहीं है, वो बच्चे हैं, उनका ये बिल्कुल होगा। लेकिन अभी भी बच्चे, ये जो एक बरगद के पेड़ के नीचे जो बूटे लगते हैं वो हमेशा छोटे ही रहते हैं, उनका कद नहीं बढ़ पाता। उनकी अपनी, चूँकि देखिए ना, अगर आप मरियम की देख लीजिए तो मरियम की इंडिपेंडेंट अगर आप असेस करें, कभी उनकी कोई तालीम है, कोई उन्होंने मुलाजमत की है, कोई उनका एक्सपीरियंस है, कोई उनका एक्सपोजर है, वो तो घर के पले हुए बच्चे हैं। इस तरह से बिलावल हैं, ना पाकिस्तान के कवानीन का पता है, ना उस आइन को कभी इन्होंने पढ़ा है जिस आइन की ये बार बार बात करते हैं। इनको तो जो लिखी लिखाई तकरीर, एक को परवेज़ रशीद दे देता है, दूसरे को शहरी रहमान दे देती है, वो जाके सीधी आके अवाम को ठोकाते हैं। असल में तो अगर इन चीज़ों का चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बेल पे बाहर हैं, इसमें कोई नए हक़ाइक़ भी सामने आए हैं और चैदरन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड जो ऑफ शोर कंपनी थी, उस हवाले से मजीद एविडेंसेस आपकी इतलात हैं तहकीकाती इदारों को? जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ इदारे ना सिर्फ शुगर मिलों को देख रहे हैं बल्कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग्स अलग चल रही थी, उसमें तहकीकात हो रही थी। इसी तरह से रमज़ान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, अल अरेबिया शुगर मिल, इनके खाते खोले जा रहे हैं। जब इनके खाते खोल रहे हैं तो वहाँ से ये नज़र आना शुरू हो रहा है कि असल में ये जो शुगर मिलें सो कॉल्ड थी, ये फ्रंट था मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि इन्हीं के अकाउंट्स में जो बड़ी ट्रांजैक्शन, मैसिव ट्रांजैक्शंस, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, अपने ही मुलाजमीन के नाम के ऊपर ट्रांजैक्शन है। उसी मिल में बंदा मुलाजम है, 15,000, 20,000, 30,000 रुपये की माहाना का, और करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस वाले उसके अकाउंट से वो मेंटेन कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने एक बिज़नेस खड़ा किया हुआ था, एक शुगर मिल खड़ी की हुई थी, और उसके अंदर अपना काला धन आप वाइट करने के लिए उसको सर्कुलेट करते थे। बेल पे नायब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गई हुई है, जो लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज को बेल मिली थी। जो नए हक़ाइक़ आए हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, और जो आप चौधरी शुगर मिल और चैदरन जर्सी का जिक्र करें, जो सुप्रीम कोर्ट की पनामा के केस के जजमेंट में भी जिनका हवाला दिया गया है, वहाँ भी चीज़ें लगी हैं, JIT में भी जिसका जिक्र है। अब ये नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, तो आपके ख्याल में नैब ये नए हक़ाइक़ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखें? बिल्कुल लेके जाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बेल की बात है तो मरियम साहिबा जो हैं वो अपने खातून होने का फ़ायदा उठा रही हैं। हमारे कानून के अंदर वाज़े तौर के ऊपर ख़वातीन के मामले में बेल की सूरत में एक लीनेंसी दिखाई गई है, एक नरमी दिखाई जाती है जो कि औरत के हक़ में जाती है, तो उसका वो भर का फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नैब को ये फोकस करना चाहिए, एक तो इसको सुप्रीम कोर्ट में इस केस को परसू करें, कैंसलेशन ऑफ बेल को, लेकिन इसके साथ साथ इस केस को अब कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, रेफरेंस फाइल हो और इस केस के अंदर। लेकिन इसका वॉल्यूम अरशद इतना बड़ा है कि चौधरी शुगर मिल इनकी सबसे बड़ी है, तो उसकी ट्रांजैक्शंस को देखना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जिसका ये बाहर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और नैरेटिव में ये बिल्ड करते हैं कि जैसे कुछ केसों में हो नहीं रहा। TT स्कैंडल भी बहुत बड़ा है और ये 25,000 से ज़ायद सफ़ात पे फाइल हुआ है रेफरेंस। जी, ये 55 से ज़्यादा वॉल्यूम्स, 25 से ज़ायद इसके 25,000 से ज़ायद सफ़ात हैं और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नाज़रीन, ये TT स्कैंडल है क्या? इस हवाले से जो रिपोर्टिंग का सिलसिला हमने 2019 में शुरू किया, आपको तारीख के साथ दिखाते हैं और हर तारीख में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन, जो कि आज अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तारी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, आपको समझने में इस हवाले से आसानी होगी कि मसला क्या था। हमजा शहबाज के हवाले से $2.5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस, जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसे इन्होंने शो किए कि हमारे अकाउंट्स में आए हैं, उनको ट्रैक किया। दो जो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे इस पर देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, इनमें से एक का नाम है महबूब अली और एक का नाम है मंजूर अहमद। $1,65,980 एक ने भेजे और तकरीबन $1,68,000 की TT एक दूसरे शख्स के, जिसमें मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस हैं कुछ इसमें से बरतानिया से आ रही हैं और कुछ मुत्तहिदा अरब इमारात से आ रही हैं।
حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی آپ کو دستاویزات دکھائے تھے. حمزہ شہباز کی جب آپ یہ ٹی ٹیز دیکھتے ہیں تقریباً $1,65,000 ان کو بھیجے گئے تھے. بینیفیشری حمزہ شہباز تھے. ریکارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ ٹی ٹیز جو ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی وہ 3 فروری 2014 کو. کرنسی اماؤنٹ تقریباً 1,50,000 اور بینیفیشری اکاؤنٹ کسٹمر نیم اینڈ ایڈریس اشتاق اینڈ کمپنی کا آ رہا ہے. ابھی تک کی جو تحقیقات اس حوالے سے ہوئی ہیں انٹرسٹنگ کہانی ہے سلیمان شہباز صاحب کی. ان کی بہت ساری ٹی ٹیز ہمارے پاس ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بتائیں گے. اور اس میں حیران کن طور پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بزنس انویسٹمنٹ کے لیے سلیمان شہباز کو کس نے دی, آئیے رپورٹ دیں. بینک ریکارڈ کے مطابق یہ رقم نہان بن مبارک النہان نے کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے سلیمان شہباز کو بھیجی. ناظرین, سلیمان شہباز صاحب کے حوالے سے میں ان کی ویل سٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں اور یہ ویل سٹیٹمنٹ ان کے ہمارے پاس موجود ہیں کافی سارے سالوں کی. لیکن جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھیں تقریباً 11 کروڑ اور 47 لاکھ کی فورن ریمیٹنسز سلیمان شہباز نے اپنے ویل سٹیٹمنٹ میں بھی ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو ہم آپ کو دستاویزات دکھا چکے ہیں اس میں زیادہ تر جو ٹرانزیکشنز ہیں اور جو ان کے گروتھ ہو رہی ہے اثاثہ جات کی وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ صرف دستاویزات دیکھتے جائیے, ان کے نام دیکھتے جائیے, اور جب ان کے اکاؤنٹس میں یہ ریمیٹنسز آ رہی تھی تو یہ اس حوالے سے ان کو جانتے ہی نہیں تھے. شہباز شریف خاندان کو بہت سی ٹی ٹیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز موصول ہوئے. ان میں سے پہلا جو ٹرانزیکشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ 21 اپریل 2010 کو شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو تقریباً $20,000 کی رقم الزیرونی منی ایکسچینجر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غرض سے محمد انجم نامی شخص نے سرکولر روڈ پر واقع نجی بینک کی برانچ میں بھیجی. جی ہاں, وہی الزیرونی جس کا ذکر جعلی اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں بھی آ چکا ہے. یہ وہی جعلی اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے ناظرین جس میں کہ ملٹیپل سسپیشس اکاؤنٹس ٹریک ہوئے. آپ کو ناظرین یہ چیک دکھاتے ہیں جو کہ سلیمان شہباز کا ہے. یہ چیک آپ کی اسکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت. یہ چیک پہ اگر آپ دیکھیں تو سلیمان شہباز شریف کے یہ ذاتی اکاؤنٹ کا چیک ہے. آپ کے سامنے اس کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے اور جو بینک الفلاح کی برانچ ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ کون سی برانچ پہ ہے. تاریخ اس کی ہے 2 مئی 2009 اور اماؤنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے تقریباً 99 لاکھ روپے. اور یہ چیک کون دے رہا ہے آپ بڑے واضح طریقے سے دیکھ رہے ہیں. سلیمان شہباز صاحب 99 لاکھ روپے کا چیک دے رہے ہیں ایک کیش کروانے کے لیے. سیلف لکھا ہوا ہے, پے سیلف. اب آپ جو چیز ناظرین دیکھنے جا رہے ہیں میں آپ کو اس صفحے کا پورا عکس دکھاتا ہوں کہ جب بینک کے پاس یہ 99 لاکھ کا چیک گیا سلیمان شہباز کا سیلف کا تو اس کے نیچے ایک شناختی کارڈ بھی لگا ہوا ہے. آئی ڈی کارڈ اس چیک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لگا ہوا ہے. اور جب آپ اس پہ نام دیکھتے ہیں تو نام کیا ہے؟ نام ہے منظور احمد. جی ہاں, وہی منظور احمد جو سلیمان شہباز کو ٹی ٹی کے ذریعے بہت سے پیسے بھیجتا ہے. اور وہی منظور احمد 99 لاکھ روپے کا یہ چیک سلیمان شہباز کا انکیش کروانے کے لیے جاتا ہے جس کی ایک کاپی اس بینکنگ ریکارڈ میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی بینکنگ ریکارڈ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی منظور احمد ہے جس کے حوالے سے سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص کو جانتا نہیں, لیکن 99 لاکھ روپے کا چیک انکیش کروانے سلیمان شہباز کا پرسنل چیک انکیش کروانے یہ والا شخص وہاں پہ جاتا ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال سے یہ تحقیقات اس حوالے سے چل رہی تھی اور جتنی بھی پریس کانفرنسز اس دوران نون لیگ نے کی ہیں اس میں کبھی اس ٹی ٹی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. یہ نہیں بتایا منظور احمد کون ہے, دیگر لوگ کون ہیں, یہ ٹی ٹیاں کیوں آ رہی تھی, اس کا استعمال کیسے تھا. آج بھی جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور دیگر نون لیگ کے جو رہنما تھے, کیا انہوں نے یہ ٹی ٹی کے حوالے سے بتایا کہ یہ اصل کیس ہے جس وجہ سے پکڑا گیا؟ ہرگز نہیں. میں پہلے میں نے اے پی سی کے بعد بنا ہے کیس یا 1.5 سال سے ٹائم لائن تو میرے پاس بھی موجود ہے؟ دیکھیں یہ تو 1.5 سال تو آپ کے پاس آیا, اس سے پہلے یہ 2 سال سے کیس جو ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی طرف سے رپورٹ ہوا, نیب کے پاس آیا, نیب نے پہلے انکوائری کا آغاز کیا, ڈیٹا گیدر کیا, پھر ان کی کوشچننگ شروع ہوئی. جس دن یہ کیس ریفر ہوا تھا نیب کو, آئی تھنک یہ نومبر 2018 ہونا چاہیے, سلیمان شہباز جس کو پتہ تھا کہ کیا چیزیں کھلنے جا رہی ہیں وہ فوراً اس ملک سے فرار ہو جاتا ہے. سلیمان شہباز جو اس ملک میں ایک زمانے میں شوگر کنگ بنا ہوا تھا, تمام انڈسٹری کو وہ دیکھ رہا تھا, وہ جیسے ہی یہ کیس ایف ایم یو ریفر کرتی ہے نیب کو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو ان کو تو یہ پتہ, یہ بالکل پاناما کی طرح کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو اچانک ایک دفعہ انٹرویو آیا تھا کہ میری تو لندن کیا کہیں اور کوئی پراپرٹیز نہیں ہے, تو
اس دفعہ انہوں نے انٹرویو نہیں دیا، خود ملک سے فرار ہو گئے. پتہ ان کو پہلے سے تھا. آج بھی کبھی بھی میں نے پہلے 17 سوال کیے، پھر 10 سوال کیے، پھر 4 سوال کیے، آج تک ایک سوالوں کا نہ ایک آدھا سادہ سا سوال کر لیں کوئی ایک سادہ سا سوال. میں شہباز شریف صاحب سے ایک، وہ جو ہر وقت کہتے ہیں نا، میں یہ مجھے ایمانداری سے بتا دیں کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی جو زوجہ ہیں نصرت شہباز صاحبہ، ان کے اکاؤنٹ میں پاپڑ والا اور ریڑھی والے کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں. اگر آپ اپنی بیگم کے اکاؤنٹ سے، جو کہ ہاؤس وائف ہیں اور اس کی واحد سورس آف انکم ایک فکس سیلری ہے جو ان کو ملوں کی طرف سے آتی ہے جو کچھ لاکھ روپیہ ہے، جب آپ اس کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ ایمانداری سے بتا دیں کیا انہیں نہیں معلوم تھا وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کا سورس کہاں سے تھا. اگر میں اپنی دوسری زوجہ کو پہلی زوجہ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کے کوئی تحفہ لے کے دیتا ہوں تو کیا مجھ پہ یہ فرض نہیں بنتا کہ میں اس سے پوچھوں کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، یا میں پیسے جو لے رہا ہوں؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، وہ پیسے تھے ہی شہباز شریف کے، انہوں نے بے نامی کے طور پہ استعمال کیا اپنی پہلی اہلیہ کو. امید کرتے ہیں شہباز شریف صاحب اس سوال کا بھی جواب دیں. سلمان شہباز کا بھی ذکر ہوا ہے، اس سارے گورکھ دھندے میں پورے شہباز شریف خاندان کا کردار کیا تھا، اور ایک کمپنی گڈ نیچر کمپنی کے حوالے سے ٹی ٹی اسکینڈل کیا تھا، اور پیسے کہاں سے شروع ہو کے وسپرنگ پائن تک جو بیرسٹر شہزاد اکبر بھی ذکر کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس طرح استعمال کر رہے تھے، کیش کا پیسہ آتا کیسے تھا، جاتا کدھر تھا، اکاؤنٹنگ کدھر ہوتی تھی. آئیے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیں. مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. میرے دادا مرحوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ادھار پہ کاروبار شروع کیا، محنت مزدوری کی. کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں دکھائیں. نیب نے چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کے دوران شہباز شریف کے خاندان کی جعلی کمپنیوں کے ایک نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ اہم کرداروں کو گرفتار بھی کیا ہے. نیب ذرائع کے مطابق یہ سب منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک شہباز شریف خاندان چلا رہا تھا، اور اس گینگ کا لیڈر یا سرغنہ مبینہ طور پر شہباز شریف کا بیٹا سلیمان شہباز ہے، جو کہ اس وقت بقول نیب لندن مفروض ہے. دوران تحقیقات نیب نے شہباز شریف کے کاروبار سے جڑی 6 جعلی فرنٹ یا فرنٹ کمپنیاں بھی پکڑی ہیں، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ کاغذی کمپنیاں کچھ کام نہیں کرتی تھیں اور ان کا کام کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ ادھر ادھر کرنا تھا، پیسے کی لیئرنگ کرنا، مختلف اکاؤنٹ سے گزارتے ہوئے بالآخر شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹ میں وائٹ منی کے طور پر پہنچانا تھا. اس سلسلے میں نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کم از کم 6 ایسی فرنٹ کمپنیاں سامنے آ چکی ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف خاندان سے ہے، اور اس میں جعلی ٹرانزیکشن دکھا کر رقم شہباز شریف خاندان تک پہنچائی گئی. ان 6 کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی گڈ نیچر ٹریڈنگ میں نیب ذرائع کے مطابق تقریباً 7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں. نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کمپنیوں سے جڑے اشخاص وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف یا ان کے خاندان یا کاروبار سے ہے. نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 5 ایسے اشخاص کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق براہ راست شہباز شریف سے ثابت ہوتا ہے. ان میں سے ایک صاحب ہیں نثار گل، اور ان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کو 2009 میں شہباز شریف نے اپنا ڈائریکٹر پولیٹیکل اور سیکرٹری مقرر کیا، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے. بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں بھی جناب نے اپنا تعارف شہباز شریف کا مشیر ظاہر کیا اور پتہ چیف منسٹر ہاؤس لکھا. نثار احمد گل اس وقت نیب کے زیر حراست ہے، اور نیب ذرائع کے مطابق وہ سلیمان شہباز کے بی اے کے کلاس فیلو ہیں، اور جو سلیمان شہباز نے کہا انہوں نے وہ کیا. نیب نے سلیمان شہباز اور نثار احمد گل، جو کہ جی این سی کمپنی کا مالک
اور شہباز شریف کا سیاسی مشیر تھا کہ ایک ساتھ بیرون ملک سفر کی دستاویزات بھی حاصل کر لی ہیں، اور نیب کے مطابق ان دونوں حضرات نے کم از کم 4 بیرون ملک دورے ایک ساتھ کیے اور واپسی بھی ایک ساتھ ہوئی، جیسا کہ 21 مارچ 2016 کو دونوں دوست متحدہ عرب امارات گئے اور 28 مارچ 2016 کو واپس آئے۔ 23 مارچ 2017 کو سلیمان شہباز اور نثار احمد گل نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اس کے بعد 28 جولائی 2017 کو بیرون ملک سفر کیا اور واپسی 6 اپریل کو ہوئی۔ 15 مئی 2018 کو دونوں نے قطر کا دورہ کیا اور واپسی 16 مئی کو ہوئی۔ اسی طرح 26 ستمبر 2018 کو سعودی عرب کا دورہ کیا اور واپسی 1 اکتوبر 2018 کو ہوئی۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا سیاسی مشیر سلیمان شہباز کے ساتھ بیرون ملک دورے کر کیوں رہا ہے؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ سلیمان شہباز کا کلاس فیلو شہباز شریف کا مشیر کیسے بنا؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا اپنے سیاسی مشیر سے کاروباری تعلق کیا ہے اور کیسے بنا؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے ایک شخص کی ایک کمپنی کے اکاؤنٹ سے رقم شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں جا رہی ہے؟ منی لانڈرنگ کا دوسرا کردار ہے علی احمد خان۔ علی احمد خان بھی سلیمان شہباز کے ذاتی دوست اور کلاس فیلو رہ چکے ہیں، اور شہباز شریف نے ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں سرکاری نوکری پر بھی فائز کیا ہوا تھا۔ یہ صاحب ڈائریکٹر اسٹریٹجی اینڈ پالیسی تعینات کیے گئے تھے اور یونیٹاس اور جی این سی نامی فرنٹ کمپنیوں کا مالک اور ڈائریکٹر بھی تھا۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلیمان شہباز کا یہ دوست کالے دھن کو سفید کرنے میں ملوث تھا اور رقوم شریف گروپ کو پہنچاتا تھا۔ اس وقت یہ صاحب مفرور ہیں اور نیب کو ان کی تلاش ہے۔ دو اور کردار جو نیب نے گرفتار کیے ہیں وہ ہیں شریف خاندان کے پرانے اور بااعتماد ملازمین مسرور انور اور شعیب قمر۔ نیب کے زیر حراست ان دونوں حضرات کے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک کے ابتدائی بیان میں حیران کن انکشافات کیے ہیں اور منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کا ایک ایسا گورکھ دھندا سامنے لا رہے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ شریف گروپ کے کیش بوائے شعیب قمر کے انکشافات سے پہلے ایک 5واں کردار جو اس وقت نیب کی پہنچ سے باہر ہے وہ ہے شیپس جم کا ٹرینر طاہر نقوی۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلیمان شہباز کی طاہر نقوی سے لاہور کے مقبول شیپس جم میں ملاقات ہوئی، جہاں وہ سلیمان شہباز کو ٹریننگ دیتے تھے اور پھر دوستی ہو گئی۔ طاہر نقوی نے وقار ٹریڈنگ کمپنی بنائی اور شہباز گروپ کے ساتھ کاروبار کرنے لگے۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ طاہر نقوی صرف سلیمان شہباز کا فرنٹ مین ہے اور کچھ نہیں۔ طاہر نقوی اس وقت بیرون ملک مفرور ہے۔ اب آتے ہیں شعیب قمر کے انکشافات کی جانب۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شعیب قمر نے انکشاف کیا ہے کہ تمام کک بیکس کیش رقم کی صورت میں 96H ماڈل ٹاؤن جو کہ شہباز شریف کا گھر ہے اور شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کے نام پر ہے، وہاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ یہی وہ گھر ہے جو کہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کیمپ آفس کا درجہ رکھتا تھا۔ شعیب قمر کے مطابق رقوم بوریوں میں بھر کر 96H میں رکھی جاتی تھی اور پھر طاہر نقوی اس رقم کو لے کر شریف گروپ کے ہیڈ آفس 55 کے ماڈل ٹاؤن پہنچاتا تھا۔ رقم وہاں قاسم قیوم کے بھیجے گئے کیش بوائز گنتے تھے اور بوریوں میں بند کی جاتی تھی۔ جی جناب، بوریوں میں، اور پھر اگر رقم زیادہ ہو تو شہباز شریف کی ذاتی لینڈ کروزر اور کم ہو تو طاہر نقوی کی ہونڈا سیوک گاڑی استعمال کرتا تھا۔ ساتھ میں پنجاب پولیس کے ایلیٹ کمانڈوز کی گاڑیاں ہوتی تھیں جو کہ باحفاظت رقم کو 55 کے ماڈل ٹاؤن لے جاتی تھیں۔ ہمیں یہ کہتا تھا کہ یار آپ وہ شریف فیلڈ جاؤ،
وہاں پہ 2 ملین یا 3 ملین یا اتنی پیمنٹ ہے وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ کاؤنٹ کر کے مجھے آپ کال کرو، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم پورا ریڈی کر لیتے تھے، چاہے 2 ملین ہے، چاہے 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، جب ہم ریڈی کر لیتے تھے ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ قاسم کو کہتے تھے ٹھیک ہے سر جی یہ فضل داد نے ہمیں 20 لاکھ دی ہے، 30 لاکھ دی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا آپ ریڈی کر لیے وہاں پہ رکھو، ٹھیک ہے، بس آپ وہاں سے نکل۔ ریڈی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کی گڈیاں بناتے ہاں تھے؟ گڈیاں بنا کے پھر ہم یہ اکاؤنٹ کرنا، جب اپنے ریڈی کر کے کر دینا، اس کو فون کرنا کہ سر جی ہم نے یہ اکاؤنٹ کر لی ہے، تو اس نے کہا کہ یار اس طرح کرو، یہ وہ ہوتی ہیں وہ جس طرح وہ لاکھ کی تو ایک وہ 10 جوڑو تو 1 ملین بن جاتا ہے، وہ بنڈل پورا بنا کے 500 والی بھی وہ 10 پیکٹ جوڑ کے، ٹھیک ہے، وہ پیکٹ بنا کے، ٹھیک ہے، ربڑ چڑھا کے، ٹھیک ہے، شاپر میں ڈال کو وہاں پہ رکھ کے، ٹھیک ہے نا۔ کتنا کیش ہوتا تھا؟ آپ نے گنتی کی کتنا کیش آپ نے گنتی؟ وہ سر اپنا کبھی 20 ہوتا تھا، کبھی 30 ہوتا تھا، کبھی 15 ہوتا تھا، کبھی 50 تک ہوتا تھا۔ کیا 20,000 20 لاکھ 20 لاکھ 20 لاکھ تو یہ کیا 1000 کے نوٹ تھے؟ 5000 کے 500 والے ہوتے تھے، 5000 والے ہوتے تھے، ہم صرف اکاؤنٹ کر کے وہاں رکھ دیں۔ کیش گنتی کر کے پھر کیا کرتے تھے؟ کوئی یاد کر لیتے تھے یا کوئی رسید لکھتے تھے؟ نہیں سر کوئی رسید نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف کیش کر کے اکاؤنٹ کر کے وہاں رکھ دیتے تھے، وہ آپ ہی فون کرتا تھا، فون کر کے بندے بھیجتا تھا، آپ لے جانا تھا۔ نیب ذرائع کے مطابق عدیل اور محمد اسلم نامی ڈرائیور ہیں جو کہ 96H پر ملازم ہیں اور شہباز شریف کی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ شریف گروپ کے ہیڈ آفس میں رقم فضل داد عباسی کے حوالے کی جاتی تھی جو کہ اس کو لاکرز میں رکھتا تھا، اور وہاں موجود مینیجر فائننس توقیر سرور ڈار ان رقوم کی انٹری کرتا تھا۔ فضل داد عباسی شریف گروپ کا دہائیوں پرانا ملازم ہے اور اس وقت نیب کی حراست میں ہے۔ 55K سے یہ رقوم شریف گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر کے کہنے پر مختلف اکاؤنٹس میں ڈالی جاتی تھیں اور اسے ریکوری قرار دیا جاتا تھا کہ جناب فیڈ کا پیسہ ہے، چینی کا پیسہ آ گیا۔ قاسم صاحب ہمیں بھیجتا تھا اس کے دفتر میں۔ کس کے دفتر میں؟ جو اس کا سلمان صاحب کا، سلیمان شہباز۔ جی سلمان شہباز کے دفتر میں کیا کرتے تھے آپ؟ وہاں سے کہتا تھا کہ میری فیڈ کی کیش ہے، وہاں اکاؤنٹ کرو، گنتی کر کے وہیں رکھ دینا۔ رقوم جمع کروانے والے تھے شعیب قمر اور مسرور انور۔ محمد عثمان جو کہ شریف گروپ کا چیف فائنینشیل آفیسر ہے، بینک کے مینیجر کو پہلے ہی اطلاع کر دیتا تھا کہ ہماری رقم آ رہی ہے، اور بینک والے بھی بغیر کسی سوال جواب کیے رقم وصول کر لیتے تھے۔ رقم بینک پہنچانے کے لیے پنجاب پولیس کے ایلیٹ کمانڈوز جن کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کریں وہ ساتھ ہوتے تھے۔ ان میں سے 3 کے نام نیب نے حاصل کر لیے ہیں جو کہ اختر، صدیق اور عابد ہیں۔ یہ رقوم مختلف بینکوں میں جمع کروائی جاتی، پھر نکالی جاتی اور بالآخر ڈیوٹی فری شاپ لاہور کے نزدیک ایک منی چینجر کے ذریعے باہر بھیجی جاتی، جہاں سے یہ رقوم واپس ٹی کے ذریعے مختلف جعلی لوگوں کے نام سے خاندان اور کمپنیز یا فرنٹ مینوں کے نام پاکستان واپس آ جاتی، جس کو نواز حکومت نے لیگل کور دے رکھا تھا کہ سوال نہیں ہوگا کہ رقم پاکستان کیسے آئی اور کس کا پیسہ ہے۔ یہ کیش بوائز 96H میں شہباز شریف کے ذاتی استعمال کے لیے بھی رقم لے جاتے تھے، اور وہاں ثناء اللہ نام کا اردلی اور شوکت نام کا خانسامہ یہ رقم وصول کیا کرتے تھے۔ شعیب کے بقول شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کی ڈیوٹی بھی اس کی تھی، اور بینک والے بنا کسی سوال رقم وصول کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ 2 ڈپازٹ سلپس ہیں جو نیب نے حاصل کی۔ ان ڈپازٹ سلپس پر نہ رقم جمع کروانے والے کا نام، نہ وصول کنندہ کا نام، اور نہ ہی کوئی دستخط ہیں، مگر بینک کی مہر لگی ہے کہ رقم وصول کر لی گئی ہے۔ عام آدمی اگر بینک جا کر صحیح فارم نہ بھرے تو رقم جمع نہیں ہوتی، یہاں خالی سلپ پر ہی بینک نے رقم وصول کر لی۔ نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کے خاندان کے سب خرچے بھی اسی رقم سے پورے ہوتے، اور ان کے مختلف گھروں میں رقوم پہنچانے کا اقرار فضل داد عباسی کر چکا ہے۔ محترمہ تہمینہ دورانی کو رقم بھی فضل داد عباسی ہی پہنچاتا تھا۔ نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کیش اور کیش بوائز کا جو دھندا لاہور میں چل رہا تھا، یہ تمام کک بیکس کا کمیشن تھا جو کہ سلیمان شہباز ڈیل کرتے تھے۔ اس رقم سے جائیدادیں بھی خریدی گئی۔ شہباز شریف نے اپنی اہلیہ کے لیے وسپرنگ پائنز نامی ریزورٹ میں 6 مرلے کا ایک پلاٹ،
एक विला और एक कॉटेज खरीदा। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ ने भी इस रकम को इस्तेमाल करते हुए जायदादें बनाई। नैब ज़राए के मुताबिक मस्तूर अनवर नामी कैश बॉय ने 28 अक्टूबर 2016 को 25 मिलियन रुपए हमजा शहबाज के अकाउंट में जमा करवाए, जो कि हमजा शहबाज की बैंक स्टेटमेंट में देखे जा सकते हैं। 1 नवंबर 2016 को हमजा शहबाज ने इसी रकम का पे ऑर्डर बनवाकर वसीम कादिर वल्द चौधरी गुलाम कादिर, जो कि PP 144 के साबिक MPA हैं, के हवाले किया और लाहौर जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 61A, 62 और 63 खरीदे। नैब ने जायदादें मुंजमद कर दी हैं। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज LDA खुद तशरीफ लाए और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। नैब ज़राए के मुताबिक तहकीकात और दस्तावेजात से यह भी मालूम हुआ है कि GNC के अकाउंट से अक्टूबर 2016 को 19.75 मिलियन रुपए शुएब कमर ने हमजा शहबाज के बैंक अकाउंट में जमा करवाए, जबकि अजहर इकबाल नामी फ्रंटमैन ने 3 मिलियन की 2 रकूम 18 और 20 अक्टूबर को इसी अकाउंट में जमा करवाई। नैब के मुताबिक शरीफ ग्रुप के जरिए चलने वाले इसी मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क ने और भी बहुत से कमालात दिखाए। वो क्या हैं, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की कहानी अभी बाकी है। जी नाज़रीन, कहानी इसलिए बाकी है कि चाहे रमज़ान शुगर मिल हो, चाहे चिन्यूट पावर हो, चाहे क्रिस्टल प्लास्टिक्स हो या दीगर बिजनेसेस हो, जिस बिजनेस को भी उठाओ वहाँ पे इसी तरह का गोरख धंधा नजर आ रहा है। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मरियम नवाज क्या बताती हैं, हमजा शहबाज क्या बताते हैं और शहबाज शरीफ साहब क्या इनके बयानात में कोई तजाद भी है कि इनके वालिद साहब क्या करते थे और कितने बड़े बिजनेसमैन थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो बात बताई थी कि नून लीग बाकायदा तौर पे मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए एक NRO की भीख मांग रही थी, उसकी कंफर्मेशन आज मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और तस्दीक किन अल्फाज में की कि मोहम्मद जुबैर गए थे और सिर्फ मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहे थे। आइए देखते हैं। उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि जुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और जुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी। तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। जाहिर है बात भी ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। जरा गौर से नाज़रीन दोबारा सुनिएगा इसको। क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। जाहिर है बात भी ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी और DG ISPR ने हम ही को बीपर देते हुए बताया था ARY पे कि उनको रास्ता दिखा दिया गया था कि ना लीगल आपके जो मामलात हैं उनका हल आपको अदालतों में मिलेगा, सियासी मामलात का हल पार्लिमान में मिलेगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, माजी में हमेशा बैकडोर डील्स करके ये लोग निकलते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को भी आपकी हुकूमत ने, आपकी काबीना ने उस सब कमेटी का जिसमें आप भी मेंबर हैं, ECL से नाम हटा के कन्विक्टेड शख्स को आप लोगों ने जाने दिया और बैरिस्टर फरोज नसीम के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे या कि इसी तरह की मुलाकातें हो के एक दिन पता लगेगा ये सारे केसेस जाली थे? देखिए बिल्कुल केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे जब तसलसल जारी रहेगा। और इस वक्त आप ज़रा इनका तरीका देखिए, इन्होंने ब्लैकमेलिंग, दोस्त धांधली, हमला और मिन्नत समाजत, ये जो मिन्नत समाजत थी जो DG ISPR ने एक बड़ा प्रोफेशनली एक उन्होंने हकीकत बयान की और आज मरियम ने वो खुद सारी की सारी मनोअन तस्लीम कर ली और ये मान लिया कि वो 99.9% ज़ुबैर साहब इन्हीं के बिहाफ पे मिन्नत तरला करने गए थे। और आगे से जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने उनको वही जवाब दिया जो एक प्रोफेशनल सोल्जर का हो सकता है कि ये आप गलत फोरम पे आ गए हैं, इसका असल फोरम जो है अदालतें हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप देखिए तो जो इन्होंने ये एक पूरी एक वो दास्तान बनाई, एक अपने साथ ही मिला हुआ जज जिसने इनको एक केस में बरी किया हुआ है,
اس کے ساتھ انہوں نے مل کے وہ ایک پورا ڈرامہ رچایا. وہ کیا تھا؟ وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش تھی اور سازش تھی کہ ان کی جو اپیل پروسیس ہے اس کے اوپر وہ انفلوئنس کر سکیں. پھر جب نیب پہ بلایا گیا تو وہ اس وقت بھی انہوں نے پتھراؤ کیا, وہاں گولیاں چلی, جو کچھ بھی ہوا. تو یہ ایک پورا تسلسل ہے, وہ ڈیسپریشن ہے کہ جس ڈیسپریشن میں کسی طریقے سے ایک طرف اے پی سی کا اعلامیہ, دوسری طرف یہ خفیہ ملاقاتیں, نہ صرف یہ بلکہ شاید ایک طرح سے افواج پاکستان کے ترجمان کو الفاظ میں ایک دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ مزید بھی کچھ اس ملاقات کے بارے میں وہ خود بھی بتا سکتی ہے. کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ڈیسنٹ انسان ہے. میں عزت کرتی ہوں ان کی, انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں, جو وہاں ہوئی ہیں, تو پھر تو بری بات تھی نا. پھر تو بری بات تھی, پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اور ناظرین, یہ کس قسم کی دھمکی تھی, اس پہ رائے لیں گے مشیر داخلہ کی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح کے افواج پاکستان کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی دھمکی لگا رہی ہیں کہ اس ملاقات میں زبیر صاحب نے جو کچھ بتایا وہ بھی وہ سامنے لا سکتی ہیں. تو کیا زبیر صاحب کو بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ ایک طرف وہ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں, دوسری طرف اپنی قیادت کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آفیشیلی پیغام لے کے گئے تھے. جی بالکل, دیکھیں نا, اگر زبیر صاحب نے وہاں جو باتیں ہوئی ہیں یا کہی ہیں, تو وہ اگر یہ مریم صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں تو انہی کے ایما پہ ہوئی ہوگی. میری اطلاع کے مطابق تو زبیر صاحب براستہ لاہور پنڈی اس ملاقات کے لیے آئے تھے. لیکن جہاں تک یہ مریم صاحب کی دھمکی کی بات ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ, یہ تو ابھی افواج پاکستان کو دھمکی دے رہی ہیں. آج سے کچھ دن پہلے, کچھ مہینے پہلے, آپ کو یاد ہے انہوں نے عدلیہ کو دھمکی دی تھی جب انہوں نے جج ارشد ملک والی وہ پریس کانفرنس کی تھی. تو اس میں وہ کیا تھا, دھمکیاں تھی کہ جی میں یہ بھی بتا دوں گی, میں وہ بھی کر دوں گی, من گڑت باتیں. یہاں پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے صحیح طریقے سے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ صاحب آئے اپنے پرانے ایک تعلق کی وجہ سے تھے, ایک کرٹسی کال میں آئے تھے, اور آ کے وہاں بیان کر کے کیا گئے وہ انہوں نے سارا بتا دیا. اب اس کے اوپر یہ دھمکی دینا کہ جی ہم بتائیں گے کہ اور بھی کیا باتیں ہوئی تھی, یہ میرے خیال میں ونس اگین یہ ان کی ایفرٹ ہے. اداروں پہ حملہ کرنا یہ تو ان کا بڑا پرانا وتیرہ ہے. اور ان کو بطور مشیر برائے داخلہ اور احتساب آپ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کی باقاعدہ طور پہ قیادت سنبھالنے پہ مبارکباد دیں گے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ باہر ہیں اور کافی عرصہ باہر نظر آئیں گی شاید. دیکھیں, یہ تو آج صحیح معنوں میں حادثاتی لیڈر بن چکی ہیں, کیونکہ والد صاحب تو باہر چلے گئے, چچا جان اندر چلے گئے, تو اب وہ کھلیاں ہو گئیں گلیاں, اور بیچ میں یہ اپنا وہی میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی, دھمکی والی اپنی لیڈری کریں. سو بسم اللہ کریں. اگر مسلم لیگ نون ایک خاندان کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی تو بالکل یہ ان کا اپنا ایک رائٹ ہے, جمہوری رائٹ ہے, وہ جس کو مرضی کرے. لیکن اگر وراثت میں لیڈری ملتی ہوتی تو آج میرے ساتھ شبلی بھی تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا اگر وراثت میں چیزیں ملتی تو میں بھی بہت بڑا شاعر ہوتا. رائٹ, مشیر برائے داخلہ صاحب بیرسٹر اکبر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ